اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بحث چل رہی تھی حجیت سنت ائمہ معصومین علیہ السلام کی کہ کیا اماموں کی سنت بھی اسی طرح سے حجیت رکھتی ہے جس طریقے سے سنت پیغمبر حجیت رکھتی ہے، اور اگر حجیت رکھتی ہے تو حجیت کی دلیلیں کیا ہیں؟ ٹھیک، تو دلیلوں کو بیان کر رہے تھے آیات کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے آیے تطہیر کو یہاں پہ نقل کیا اور یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، ائمہ معصومین علیہ السلام کی سنت بھی حجیت ہے۔ ٹھیک، آیت کو نقل کرنے کے بعد اہل سنت کے مفسرین اور شیعوں کے مفسرین کے درمیان جو اختلاف ہے آیت کے حوالے سے اس کو ذکر کر رہے تھے۔ اب یہاں پر سیوطی کی جو تفسیر قرآن ہے الدر المنثور، اس میں آیت کے ذیل میں کیا کچھ نقل کیا گیا ہے اس کے حوالے سے یہاں پر اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یہ آیہ کریمہ میرے گھر کے اندر نازل ہوئی ہے۔ آیہ تطہیر در منصور کے حوالے سے ام سلمہ سے روایت نقل کر رہے ہیں یہاں پر کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آیہ تطہیر میرے گھر کے اندر نازل ہوئی۔ نزلت حاضل آیا فی بیتی وفی البیت سبعۃ، اور جس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی 7 افراد میرے گھر کے اندر تھے۔ وہ 7 افراد کون تھے؟ جبرائیل و میکائیل، علی و فاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام، وَأَنَا عَلَى بَابِ الْبَيْتِ، اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ گھر کے اندر تھے اور میں دروازے پر تھی۔ قُلْتُ، تو میں نے کہا یا رسول اللہ الست من اہل البیت، کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قال انک علی خیر، کہ آپ خیر پہ ہیں، بھلائی پہ ہیں۔ انک من ازواج النبی، آپ کا تعلق نبی کی ازواج میں سے ہے۔ یہ آیہ کریم، یہ روایت جس کو سیوطی نے در منصور میں نقل کیا ہے، یہ روایت بالکل واضح ہے کہ اہل بیت اطہار میں صرف پنجتن پاک شریک ہے، یہاں تک کہ ان کی ازواج بھی شامل نہیں ہے، چاہے جائے کہ اصحاب کو شامل کیا جائے۔ اگر ام سلمہ جو نبی کریم کی زوجہ ہے، بیوی ہے، اگر یہ آیت کا مصداق ہوتے اور اگر یہ اہل بیت میں ہوتی تو یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ انک من ازواج النبی، ازواج النبی اگر اہل بیت میں سے ہوتی تو پھر کہنا چاہیے تھا بلا یا انک من اہل البیت کہتے، لیکن اہل بیت سے خارج کیا ہے انہیں۔ تو جب ازواج نبی اہل بیت میں شامل نہیں ہے تو اصحاب پیغمبر کس طریقے سے اہل بیت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد پھر در منصور سے دوسری روایت نقل کرتے ہیں جس کو سعید خدری نے یا خدری نے
بیان کیا ہے. قال کہتے ہیں سعید کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزلت هذه الآیات فی خمسۃ. نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت 5 لوگوں کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے. فی میرے بارے میں، وفی علی علی کے بارے میں، و فاطمہ کے بارے میں، و حسن کے بارے میں، و حسین اور حسین کے بارے میں. یہاں پر بھی آیت کے مصداق کو محدود کر کے ذکر کیا گیا ہے. اگر ان 5 افراد کے علاوہ آیت کا مصداق کوئی دوسرا ہوتا یا اہل بیت میں کوئی اور شریک اور شامل ہوتا تو اللہ کے رسول ان کا بھی ذکر کرتے. اس کے بعد ترمذی کے حوالے سے ٹھیک، پھر ام سلمہ کی ترمذی میں بھی ہے، اہل سنت کی صحاح ستہ میں سے ایک صحیح کتاب ترمذی شریف ہے، اس میں بھی روایت موجود ہے. ام سلمہ والی کہتی ہیں قالت فی بیتی نزلت، میرے گھر کے اندر آیت تطہیر نازل ہوئی. وفی البیت، اور جب آیت نازل ہوئی تو گھر میں کون تھے؟ فاطمہ و علی والحسن والحسین. فجل لهم رسول اللہ بکساء کان علی، پھر اللہ کے رسول نے ان کو چادر کے اندر لیا، ان کے اوپر چادر ڈالی. ثم قال، اس کے بعد فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، کہ یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں. فاذهب عنهم الرجس، پروردگارا تو ان سے رجس کو دور رکھ. وطہرہم تطہیرا، اور انہیں پاک و پاکیزہ قرار دے جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. تو اس آیہ کریمہ میں بھی یہ اس روایت میں بھی جس کو ترمذی میں نقل کیا گیا ہے، جو ترمذی میں موجود ہے ام سلمہ والی، اس روایت میں بھی دیکھیں پنجتن پاک کو نبی کریم نے اہل بیت قرار دیا ہے، کسی اور کو اہل بیت میں شامل نہیں کیا ہے. ہاں، اب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان روایتوں پہ توجہ دیں گے، غور سے دیکھیں گے تو ان روایتوں میں، ان احادیث میں آپ کو حصر نظر آئے گا. مصداق آیت یا اہل بیت کے جو مصداق ہیں وہ محدود ہیں. توجہ بحصری کی در ان احادیث وجود دارت، یعنی ان احادیث میں جو حصر موجود ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے و ان کی پیمبر با ورود ام سلمہ در آنجا موافقت نہ کر، اور دوسری جانب جب ام سلمہ نے داخل ہونے کی اجازت چاہی تو اللہ کے رسول نے موافقت نہیں کی، اجازت نہیں دی. بس انحصار اہل البیت روشن می شباد، ان دو باتوں سے اہل بیت کا انحصار واضح ہو جاتا ہے کہ اہل بیت پنجتن پاک ہے. وقتی اہل البیت دارائے معنی عام نشد، اب جبکہ اہل بیت کا معنی عام نہیں ہے، بس یرید اللہ نمی تمانت بمعنی ارادے تشریعی باشد، بس جو اللہ کا ارادہ ہے اس ارادے کا معنی بھی ارادہ تشریعی نہیں ہو سکتا. زیرا خداوند با ارادے تشریعی از ہمیں بندگانش خواست پاک شمان، چونکہ ارادے تشریعی میں تو اللہ نے اپنے تمام بندوں سے کیا ہے پاکیزگی اور طہارت طلب کی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اس کا ہر بندہ طاہر اور پاک رہے. وَأَسْ گُنَاهًا تَبَرَّ بِجُوْيًا، اور گناہوں سے دوری اختیار کرے. بس باید ارادے تکوینی باشد، بس آیے کریمہ میں جو ارادہ پروردگار ہے اس ارادے کا معنی
ارادہ تشریعی نہیں بلکہ ارادہ تکوینی ہوگا. و ارادہ تکوینی با تحقق مراد ہمراز، اور جو ارادہ تکوینی ہوتا ہے وہ ہمیشہ تحقق کے ساتھ ہوتا ہے. ارادہ تکوینی میں ممکن نہیں ہے کہ مراد صاحب ارادہ سے مخالفت کرے. ارادہ تشریعی میں مرید نے جو ارادہ کیا ہے وہ محقق ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ارادہ تکوینی میں مرید جو ارادہ کرتا ہے، صاحب ارادہ جو ارادہ کرتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کا ارادہ محقق نہ ہو، واقع نہ ہو. اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. بس ارادہ دو طریقے کا ہوتا ہے. ارادے کی دو قسمیں ہیں، ایک ارادہ تشریعی ہے، ایک ارادہ تکوینی ہے. ارادہ تشریعی سے مراد یہ کہ شرعی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے اللہ نے ہر بندے کو پاک و پاکیزہ رہنے اور گناہوں سے اجتناب اور پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے. اور ارادہ تشریعی میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ جو ارادہ کرے وہ کاملا محقق بھی ہو، وإلا ایسا ہوتا کہ ارادہ تشریعی میں بھی ارادہ پروردگار محقق ہوتا تو روئے زمین کا ہر انسان پاک صاف ہوتا، گناہوں سے پرہیز کرتا، لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن ارادہ تکوینی عالم خلقت میں جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے وہ یقینی طور پر محقق ہوتا ہے. اس میں ممکن نہیں ہے کہ ارادہ پروردگار محقق نہ ہو. لہذا ارادہ تکوینی میں جو کچھ ارادہ کرتا ہے تو یہاں پر ارادے سے مراد ارادہ تشریعی نہیں ہے، ارادہ تکوینی ہے. بس ممکن نہیں ہے کہ کوئی رجس، کوئی ناپاکی، کسی قسم کی غلاظت، کوئی گناہ اہل بیت اطہار کے قریب جا سکے. یعنی ہنگام تحقق ارادے طہارت از رجس حاصل ہے. بس ارادے کے تحقق کے وقت رجس سے طہارت حاصل ہے. اب بحث کریں کلمہ رجس. کلمہ رجس کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ رجس اس میں جنس ہے کہ با الف لام بر عموم و شمول دارت. کہہ رہے ہیں رجس کے اوپر جو الف لام آیا ہے یہ الف لام عموم اور شمول پر دلالت کرتا ہے اور اس میں جنس ہے یہ. بس ہر طرح کی پلیدی، ہر طریقے کی ناپاکی مراد ہوگی. رجس سے مراد کوئی خاص ناپاکی، خاص طہارت نہیں ہے، بلکہ عموم خاص رجس نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کے رجس. یعنی اہل بیت اطہار ہر طرح کی پلیدی، ہر طریقے کی ناپاکی سے پاک اور منزہ ہیں. از امرو در اندیشے سخن و رفتار اہل بیت ہیچ گونه پلیدی نیست. اب جب یہ واضح ہو گیا کہ آیت تطہیر پنجتن پاک کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، آیت کے مصادیق یعنی اہل بیت پنجتن پاک ہیں. دوسرے یہ کہ آیت میں جو ارادہ پروردگار ہے اس ارادے کا معنی ارادہ تکوینی ہے اور رجس عمومیت اور شمولیت پر دلالت کرتا ہے. پس اب اہل بیت اطہار چاہے ان کی گفتار ہو چاہے ان کی رفتار ہو،
اس میں کسی بھی طریقے کی پلیدی، کسی بھی طریقے کی خطا لغزش اس میں ممکن نہیں ہے۔ پس جس طریقے سے نبی کریم کی سنت معتبر اور حجت ہے، اہل بیت کی سنت بھی معتبر اور حجت ہے۔ از این رو در اندیشه، لہذا اس نقطہ نگاہ سے سخن و رفتار اہل بیت اطہار علیہ السلام کی باتیں، یعنی ان کا کلام اور ان کا عمل ہیچ گونے پلیدی نیست، اس میں کسی طریقے کا رس اور پلیدی نہیں ہے۔ وَإِنْ امر بخواست خداوند صورت یافتے، اور یہ ارادے پروردگار سے محقق ہوا ہے، پس سخن و فعل آنان حجت است، پس اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گفتار و رفتار، ان کا قول و عمل، قول و فعل حجت ہے۔ ان مطلب کی بات کیے بر سنت پیغمبر تثبیت شد گزشتے الشواہدی از قبیل حسری کہ انما بر آن دلالت دارد التفات از ضمیر مؤنث به ضمیر مذکر و این که این قسمت از آیه مجزا نازل شده نه با آیات نساء النبی است کہ در خود آیه آمده است۔ اب کہہ رہے کہ ہم نے تو سب جو مطلب بیان کر دیا ہے، یہ مطلب جو ہے سنت پیغمبر پر تکیہ کرتے ہوئے جہاں اس آیت سے سنت پیغمبر کے حجیت اور اعتبار ثابت ہوتی ہے، ٹھیک، اس کے ساتھ ساتھ کچھ شواہد بھی ہیں اس آیت کریمہ میں، ٹھیک، وہ شواہد کیا ہے؟ حسر، آیت کی ابتدا، آیت کے آغاز میں کلمہ انما آیا ہے جو حسر پر دلالت کرتا ہے۔ یہ حسر اس بات کی گواہی اور شہادت دیتا ہے کہ اہل بیت عام نہیں ہے، خاص ہے، ایک۔ نمبر دو، دوسرا شاہد التفات الضمیر مؤنث بضمیر مذکر۔ آپ آیت کی سیاق کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے پہلے کی آیتوں میں جتنی ضمیریں ہیں وہ ساری ضمیریں مؤنث کی ہیں، لیکن جیسے ہی آیت تطہیر آتی ہے تو ضمیر مؤنث سے مذکر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ضمیر کا مؤنث سے مذکر میں تبدیل ہو جانا یہ خود ایک شاہد اور گواہ ہے اس بات کا کہ ازواج پیغمبر آیت میں شامل اور داخل نہیں ہے۔ ازواج، اس سے پہلے کی آیتوں میں آیتیں جو ہیں وہ سب ازواج پیغمبر کے بارے میں تھی، اسی لیے ضمیریں استعمال ہوئی ہیں تو مؤنث۔ اب اگر آیت تطہیر بھی ازواج پیغمبر کے سلسلے میں ہوتی یا آیت میں ازواج پیغمبر داخل اور شامل ہوتی تو ضمیریں تبدیل نہ ہوتی، وہی ضمیریں جو مؤنث آ رہی تھی ادھر بھی ضمیر مؤنثی ہوتی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم، عنکن پھر آتا، جیسا کہ اس سے پہلے تمام ضمیر مؤنث ہیں۔ اور ضمیروں کا مؤنث سے مذکر میں تبدیل ہونا یہ خود ایک شاہد ہے حسر کا، اور یہ کہ اہل بیت اطہار کے بارے میں، پنجتن پاک کے بارے میں یہ ازواج اس میں شامل نہیں ہے۔ وَإِن کی ان قسمت از آئے مجزہ نازل شدہ نا با آیات نساء النبی است، اور تیسرے یہ کہ آیت کا جو یہ ٹکڑا ہے، آیت کا یہ ٹکڑا مستقل طور پر نازل ہوا ہے، وہ آیتیں جو ازواج پیغمبر کے بارے میں ہیں یہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ وَإِلَّا اگر آیت کا یہ ٹکڑا ماقبل کی آیتیں جو ازواج پیغمبر کے سلسلے میں تھی، اگر یہ ٹکڑا انہی آیتوں کا حصہ ہوتا تو
اوپر جو عرض کیا ہے، بیان کیا کہ ضمیر تبدیل ہو گئی مؤنث سے مذکر میں، پھر تبدیل نہیں ہونا چاہیے تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسرے یہ کہ خود آیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو آیت کے معنی اور مفاہیم سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. بات ازواج نبی کی ہو رہی تھی، ان کے پردے داری کی ہو رہی تھی، اور پھر اچانک ایک دم سے طہارت کی بات آ گئی، ایک دم سے گفتگو کا موضوع تبدیل ہو گیا. تو خود آیت کریمہ میں جو موضوع کی تبدیلی کا مسئلہ ہے وہ اس بات کی شاہد ہے، اس بات کی گواہ ہے کہ آیت کا یہ ٹکڑا مستقل طور پر نازل ہوا ہے، ما قبل کی آیتوں کا حصہ نہیں ہے. صورت بات توجہ بے ان شواہد درونی، خود آیت کے اندر یہ جو شواہد موجود ہیں وہ روایات متعدد، اور جو متعدد اور مختلف روایات ہیں جاری برائے ادعائے سیاق باقی نمیمانہ، سیاق کے دعوے کے لیے اب کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی کہ آپ دعویٰ کریں کہ نہ یہ ٹکڑا بھی ما قبل کی آیتوں کا حصہ ہے، آیت تطہیر بھی ازواج پیغمبر کے لیے ہے. نہ، یہ اتنے سارے شواہد بیان کر دیے جو آیتوں میں موجود ہے. اس سے قبل روایتیں بیان کر دی کہ جو روایتیں حصر کر رہی ہیں، محدود کر رہی ہیں اہل بیت اطہار کو. لہذا اب یہاں پر اس آیت کو ما قبل سے جوڑنے کا دعویٰ کرنے کا کوئی مقام نہیں ہے. یعنی نمی تمام گفت سیاق آیات دلالت دلت کی آیت شامل ہمسران پیغمبر. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سیاق آیات دلالت کرتی ہیں کہ آیت ہمسران پیغمبر کو بھی شامل ہے. ما قبل کی آیتیں ہیں ہمسران پیغمبر کے سلسلے میں، لیکن آیت تطہیر ازواج پیغمبر کو شامل نہیں ہے. اب یہاں پر خود بیان کر زیرا اول ان کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان قسمت مجزہ نازل شدہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت مستقل طور پر نازل ہوئی ہے. جب آیت مستقل طور پر نازل ہوئی ہے تو اب اس آیت کو ما قبل کی آیتوں سے جوڑ کر یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس آیت میں ازواج پیغمبر شامل ہیں. عموم ان کے تغییر ضمائر از مؤنث میں مذکر، دوسرے یہ کہ ضمیروں کا مؤنث سے مذکر میں تبدیل ہو جانا باقی سخن سازگار نہیں. وہ یہ سازگار نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ ہم مؤنث کو مذکر کی ضمیروں میں شامل کریں. اگر ازواج پیغمبر شامل تھی تو ضمیریں تبدیل نہیں ہونی چاہیے تھی، بھائی ضمیر مؤنث آتی یہاں پر بھی ازواج پیغمبر شامل ہو جاتے. لیکن جب ضمیر تبدیل ہو گئی تو یہ ضمیر کا تبدیل ہو جانا خود اس بات کا شاہد ہے کہ ازواج پیغمبر اس کا حصہ نہیں ہے. سومن کہ اگر سیاق میں توان ادعا کر، اگر اس آیت کے لیے سیاق کا دعویٰ کرنا صحیح ہے تو باوجود نص احادیث باید از آن صرف نظر نمو، تو اس کے مقابلے میں ہم روایات لائیں گے. روایتیں احادیث جو نص کے طور پر موجود ہیں، یہ روایتیں جو نص کی صورت میں موجود ہیں، یہ ہمیں اس دعوے سے روکیں گی کہ آیت کریمہ میں ازواج پیغمبر شامل ہے. چونکہ ابھی آپ نے روایتیں دیکھ لی، در منصور کی روایتیں دیکھی، ترمذی کی روایتیں دیکھی، ان روایتوں میں ازواج پیغمبر کو اہل بیت میں شامل نہیں کیا گیا ہے. تو اگر آپ آیت کی بنیاد پر یہ دعویٰ کریں گے کہ آیت تطہیر ما قبل کی آیت کا حصہ ہے،
اور ماقبل کی آیتیں ازواج پیغمبر کے لیے ہے، بس یہ آیت بھی ازواج پیغمبر کے لیے ہے، تو ہم روایتوں کو نص کے طور پر سامنے لا کر کے رکھ دیں گے کہ بھئی یہ روایتوں تو کہہ رہی ہیں کہ اس میں ازواج شامل نہیں ہیں، بس ادعائے سیاق بھی باطل ہو جائے گا۔ اب بحث یہ ہے کہ آپ نے صرف ان روایتوں کو نقل کیا ہے جن روایتوں میں ازواج پیغمبر کو اہل بیت کا حصہ نہیں قرار دیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جن روایتوں میں ازواج پیغمبر کو اہل بیت میں شامل کیا گیا، ان روایتوں کو کیا کریں گے آپ یہ روایتیں لائیں گے جن میں ازواج پیغمبر اہل بیت میں شامل نہیں ہے، تو ہم وہ روایتیں لائیں گے کہ جن روایتوں میں ازواج پیغمبر کو اہل بیت کا حصہ قرار دیا گیا ہے، تو پھر کیا کہیں گے؟ اس کا بھی جواب ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جن روایتوں میں ازواج پیغمبر کو اہل بیت کا حصہ قرار دیا گیا ہے، اہل بیت میں شامل اور شریک کیا گیا ہے، ان روایتوں کی اسناد معتبر نہیں ہیں، ان روایتوں کے راوی مجہول اور ناشناختہ ہیں، اور علماء رجال نے باقاعدہ طور پر ان کی جرح کی ہے، یعنی ان راویوں کی کو معتبر اور موثق نہیں مانا ہے۔ یہ خود متن حدیث میں اضطرار ہے، کئی اشکال ہے، ایک تو سند کے اعتبار سے اشکال ہے ان روایتوں میں، دوسرے خود متن میں کچھ روایتیں ان میں ایسی ہیں کہ جب آپ متن حدیث کو دیکھیں گے تو متن حدیث میں آپ کو تضاد نظر آئے گا، خلل نظر آئے گا۔ بس کسی بھی طریقے سے اہل بیت میں ازواج پیغمبر یا غیر کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ بس جب یہ ثابت ہو گیا کہ اہل بیت اطہار پنجتن پاک ہیں اور اللہ نے ہر قسم کے رجس اور پلیدی کو ان سے دور رکھنے کا ارادہ تکوینی کر لیا ہے، تو پھر ان کا ہر قول و فعل حجت ہوگا، لغزش سے، خطا سے، رجس سے، پلیدی سے پاک و منزہ ہوگا۔